قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر. کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں، نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح. تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں. یہ رکوع سیکھو، نمازیں تو بہت پڑھی ہوں گی، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے اور کمر بالکل سیدھی. اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، ایسے نہیں سبحان ربی العظیم سبحان رب العظیم، ایسے نہیں. ایک ایک جملہ صاف، ایک ایک لفظ صاف. سبحان ربی العظیم ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار 7 بار، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے. لیکن کب؟ اللہ اکبر سبحان اللہ، تب تک کمر ہی سیدھی. پہلے پکڑو گھٹنا، کمر سیدھی. جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم. کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، یا تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے سبحان ربی العظیم سبحان اللہ. جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے. سب اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، ماری کوے کی چونچ ہو گئی. 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے. چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چونچو کا مربع تھا، یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں. ارے ایسی نماز؟ شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. آج اس سجدے کی ضرورت ہے. آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں، قحط پڑا ہوتا تھا، تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک سجدہ کرتے تھے اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا. اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دار بارش ہونے لگتی تھی. کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں؟ کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے. کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے. نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں. ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا. نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. کتنی چیزیں بتائیں؟ 2. تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین. مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. کبھی سوچا کیوں؟
اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، عبادتوں میں توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ میرے نوجوانوں، آخری چیز بتا رہا ہوں تمہیں، سنتے چلو، جس طرح لڑکیاں آج بگڑ رہی ہیں سماج اور سوسائٹی کے اندر، لڑکے بھی آج ان کا ماحول خراب ہے۔ تم دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھو گے تو تمہاری ماں بہن بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ صبح کھانا مل گیا شام کو نہیں ملا، شام کو مل گیا صبح نہیں ملا، مولانا صاحب گھر میں بڑی پریشانی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، اتنی محنت کرتا ہوں پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ مولوی کیا کر لے گا؟ مولوی کے پاس کوئی منتر ہے، جادو کی چھڑی ہے جو تجھے دعا بتا دے گا اور تیرے گھر میں پیسے ہی پیسے ہو جائیں گے۔ اگر مولویوں کے پاس جادو کی کوئی چھڑی ہوتی اور پیسہ کمانے کی کوئی دعا ہوتی تو مولانا جرجی صاحب کے بھگیا میں جلسہ کرنے نہیں آتے، وہی دعا پڑھ لیتے اور ہمارے تکیے کے نیچے پیسوں کی گڈی آ جاتی، ہماری الماری بھر جاتی۔ یہ مدرسے میں کوئی مدرس نہ پڑھاتا اور کسی مسجد میں کوئی مولوی امامت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن ہم اندھ بھکت ہیں، مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسا وقت گزرا ہے، رات کے اندھیرے میں آپ نکل پڑے، بے چین پریشان ہیں، بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، آخر کار اٹھ گئے اور باہر نکل جاتے ہیں کہ کسی صحابی کے اوپر نظر پڑے اور وہ میری بھوک کو دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے جائے، 2-4 کھجوریں کھلا دے، تھوڑا سا پانی پلا دے، اس کے گھر میں کوئی چیز ہو تو وہ کھلا پلا دے۔ اب باہر نکل گئے گھر سے، پیدل چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت، ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، آپ نے کہا کیسے آنا ہوا اے ابو بکر اتنی رات میں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا اللہ کے نبی میں بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کچھ تھا نہیں، میں نکل گیا ٹہلنے لگا، شاید کہیں کچھ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، کہا اے ابو بکر اللہ کی قسم جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اب 1 سے 2 ہو گئے، دونوں بھوکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آ گئے، وہ بھی کہنے لگے بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں۔ اب یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، پاس میں نزدیک میں جو سب سے نزدیک میں جو گھر تھا وہ گھر تھا ابو الحیثم انصاری کا۔ ابو الحیثم انصاری کا مکان، دروازے کو رات میں دستک دی،
ابو الحیثم نے کہا اتنی رات میں کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا، سامنے اللہ کے نبی ابو بکر، عمر۔ کہا الحمدللہ، ماشاء اللہ، اتنے اچھے مہمان رات میں، وہ بھی ہمارے گھر پر، آئیے تشریف لائیے۔ ابھی رات کے 2 بجے ہم اچانک پہنچ جائیں آپ کے گھر میں، پسینے آ جائیں گے۔ رات میں اچانک بنا بتائے ہوئے، آج کل تو زمانہ اچھا نا، فون کر دیا، ہاں تو ٹھیک ہے، ہمارے پہنچنے سے پہلے بن گیا، بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں بس پہنچ جاؤں گا رات میں 1 بجے تک انشاءاللہ، ہاں تھوڑا سا کھانا وانا بنا لیجئے گا، اشارہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اچھا۔ یہ وہاں نہ موبائل کا زمانہ نہ فون کا زمانہ، اچانک اور چہرے پہ خوشی میزبان کے، آئیے کتنے اچھے مہمان۔ آج تو آپ کا چہرہ اتر جائے گا اور آپ سے زیادہ آپ کی بیوی کا چہرہ اتر جائے گا۔ ایک کبھی نہ رات ہی کو ٹپکنے کو تھا، اب کچن میں جاؤں روٹی بناؤں، کچن میں جاؤں چاول ابالوں، بھوکا چلا آیا، رات ہی میں آنے کو تھا۔ یہ تینوں نے اپنی وجہ بتائی کہ بھوکے ہیں ہم لوگ۔ اے ابو الحیثم، اگر تمہارے پاس کچھ ہو، جو بھی گھر میں، تکلف نہیں، جو بھی ہو رکھ دو، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ باغیچے میں گئے، کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے، کچی پکی ہر قسم کی کھجوریں اس میں تھیں، اندھیرے میں جیسی ہاتھ میں لگی لے آئے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اور آپ کے صحابہ اس کو کھائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور گئے، اور بکری کا 1 سال کا بچہ، 1 سال کا بکری کا بچہ اس کو لیا اور ذبح کر دیا۔ 3 لوگ، اور پوری بکری انہوں نے ذبح کر دی، بکری کا 1 سال کا بچہ۔ کھانا بننے لگا، تھوڑی دیر لگی کہ کھانے کے طرح طرح کے آئٹم بن گئے، روٹی بن گئی، دسترخوان لگا دیا گیا اور سامنے کھانا رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں جو چلتا تھا وہ سارا کھانا بکرے کے گوشت کے آئٹم بنا کر، روٹی وغیرہ بنا کر تیار کر دی گئی، دسترخوان لگ گیا۔ ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے۔ اللہ کے نبی کی نظر جب ان نعمتوں کی اوپر گئی، گوشت کی اوپر گئی، روٹی کی اوپر گئی، گوشت کے مختلف ویرائٹیز کی اوپر گئی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آئے ابو الحیثم، یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہم نے تمہیں نعمتوں کو کھلایا تھا، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ جرجیت صاحب کے سامنے یا ہم جیسے اور مولویوں کے سامنے آپ آئٹم رکھ دیں تب بھی ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ، بس چکن فرائی اور ہوتا تو اور اچھا ہوتا۔ بس ایک چیز کی اور کمی رہ گئی، اگر مچھلی اور ہوتی تو بس پوچھو مت۔ آپ کا دسترخوان بہت اچھا، یا کچھ نہیں کہے گا شرم کی وجہ سے، تو دسترخوان پر نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا ماشاءاللہ، اللہ پکانے والی کو جنت دے، اللہ آپ نے مہمان نوازی کی، اللہ آپ کو جنت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی نعمتوں کو دیکھ رہے تو کہہ رہے لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے ابو الحیثم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ نے کھلایا، تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس کے بعد کا منظر دیکھیے گا میرے ساتھیوں، ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر صرف گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی، ایک روٹی اور اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی۔ اللہ کی قسم جرجیس کو نہیں معلوم کہ اس روٹی کا سائز کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ اس زمانے میں چھوٹی روٹی چلتی تھی کہ بڑی، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ ہمارے یو پی میں آ جائیں تو کانپور سے ادھر جتنا جائیں گے، اٹاوا، علی گڑھ، غازی آباد، بریلی، پیلی بھیت، اس طرف جتنا جائیں گے تو آپ کو روٹی بڑی ملے گی، بڑی روٹی بنتی ہوئی ملے گی۔ اور اٹاوا سے اس طرف جتنا آئیں گے آپ، کانپور، لکھنؤ اور سیتا، اس سائڈ میں جب آپ آئیں گے، ہردوئی وغیرہ، سیتا پور، اس سائڈ میں جب آپ آئیں گے بنارس وغیرہ میں، تو یہاں روٹی آپ کو چھوٹی بنتی ہوئی ملے گی، چھوٹی چھوٹی۔ آپ کے بہار میں بھی چھوٹی روٹیوں کا چلن ہے، چھوٹی روٹی بنتی ہے، بنگال کے اندر بھی یہی چلن ہے، چھوٹی روٹی بنتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو روٹی اٹھائی اس کا سائز نہیں معلوم، صرف یہ لفظ آیا ہے کہ ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی گوشت کی، اور ایسے موڑ دیا اور ابو الحیثم کو دیا کہ ابو الحیثم یہ لو پکڑو، اور اس روٹی کو جس میں 2 بوٹیاں ہیں
یہ میرے گھر لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو. آج تقریباً 15 دن ہو گئے میری بیٹی کو بھی گوشت نصیب نہیں ہوا. آج 15 دن ہو گئے میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا. یہ روٹی اور یہ گوشت کا تھوڑا سا سالن آج میری بیٹی بھی کھا لے گی. جاؤ لے جاؤ. ابو الہیثم اندر گئے. کہا بیوی اللہ کے نبی نے ایک روٹی دی اور 2 بوٹیوں کا فاطمہ کو پہنچا دو. اس روٹی میں اور گوشت کی ان 2 بوٹیوں میں فاطمہ کا کیا ہو جائے گا؟ تم برتن تیار کر دو, ٹفن تیار کر دو. ان کی بیوی نے کئی روٹیاں رکھ دی اور گوشت کا پورا پیالہ بھر دیا. ابو الہیثم جب اس کو لے کر جانے لگے, سنیے, ابو الہیثم جب پورا ٹفن لے کر جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو دروازے پر پکڑ لیا. فرمایا ابو الہیثم اس برتن میں ٹفن میں کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری بیوی کو اچھا نہیں لگا 1 روٹی 2 بوٹی فاطمہ کو دی جائے, اس لیے انہوں نے یہ پورا برتن پیالہ گوشت سے بھر دیا اور کئی روٹیاں رکھ دی تاکہ آپ کی بیٹی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے, آئے ابو الہیثم اگر پیٹ بھر کر میری بیٹی نے کھانا کھا لیا تو پھر وہ آج کی رات اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گی, تہجد میں نہیں اٹھ سکے گی, اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی. نیند رات بھر آرام سے کھانا کھا کر پھر رات بھر وہ آرام سے سوئے گی. اتنا ہم اپنی بیٹی کو نہیں کھلا سکتے کہ رات میں اٹھ کر وہ اللہ کی حمد بیان نہ کر سکے, ثنا نہ کر سکے, عبادت نہ کر سکے, تہجد نہ پڑھ سکے. جتنا میں نے دیا اتنا ہی دے کر آؤ. اللہ کے نبی کو بھوک سے آزمایا جا رہا ہے, ابو بکر بھوک سے آزمائے گئے, حضرت عمر بھوک سے آزمائے گئے. ہمارا تصور کیا ہے؟ ایک دن کھانا نہ ملے, دوسرے دن مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گلچھرے اڑانے کے لیے ساری نعمتیں آپ کو ملتی رہیں اور سب کچھ, تب آپ سمجھیں گے کہ ہاں اب ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. بہت پیسہ ہے تمہارے پاس, بہت مال ہے تمہارے پاس, اچانک آگ لگ گئی, مال میں نقصان ہو گیا, پاگل ہو گئے. اف کیا ہے, بڑی محنت سے آپ نے بلڈنگ بنا کر تیار کی تھی, یا اتر پردیش کی طرح. میرے بھائیوں آپ سے ایک غلطی ہو گئی, بجائے اس کے کہ کورٹ میں مقدمہ چلے اور کورٹ سے فیصلہ ہو, آپ کی محنت کا بنایا ہوا اور محنت کی کمائی سے تعمیر کیا ہوا 5 منزلہ 10 منزلہ مکان صرف اس لیے بلڈوز کر دیا گیا, گرا دیا گیا کیونکہ آپ مسلمان ہیں. کیا بیتے گی آپ کے اوپر, کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. سن 2002 کا وہ دنگا جو گجرات کی دھرتی پر ہوا, جیسا کہ ابھی شیخ معین صاحب بتلا رہے تھے, 1996 میں سونیا واڑے میں تقریر ہوئی. سن 1998 میں میری حید احمد آباد کی سرزمین پر تقریر ہوئی تھی. 98 میں جن لوگوں کے یہاں میں رکا تھا کروڑوں کی بلڈنگوں کے مالک تھے, کروڑوں کے ان کے شو روم تھے, بہترین مہمان نوازی کی تھی, اور اس وقت میں ایک نیا ابھرتا ہوا چہرہ تھا, اس لیے انہوں نے اپنے گھر ہی میں ہم کو ٹھہرایا تھا. کروڑوں کا شو روم, کروڑوں کی بلڈنگ. لیکن 2002 کے دنگے میں بلڈنگیں توڑ دی گئیں, دکانوں میں آگ لگا دی گئی. آج بھی کروڑوں کی بلڈنگوں کے مالک, کروڑوں کے شو روم کے مالک آج بھی وہ کرائے پر رہتے ہیں. ان کی زمین ان کو نہیں مل سکی, ان کے گھر و مکان ان کو بنا کر نہیں دیے گئے. کئی سال تک تو وہ کیمپوں میں رہے, اب کیمپوں سے آزادی ملی تو وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, اور کرائے کی دکان سے انہوں نے اپنی دکانداری شروع کی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہیں تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی آزمائیں گے. آج تمہارے پاس بہت کچھ ہے نا, جس نے دیا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے, جس نے دیا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اسی لیے تو کہا کہ قدر کر لو, جو دیا ہے قدر کر لو اس کی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. سن رہے ہیں, ہم تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے. بہت محبت ہے بچے سے تمہیں,
بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ نے لے لیا، اب آپ روئیں گے، ہم جان لے کر بھی آزمائیں گے۔ بڑی خدمت کرتی تھی آپ کی بیوی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، بیوی مر گئی، کتنا بڑا صدمہ پہنچا آپ کو۔ ہم جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ والانفس والثمرات، ثمرات میں ساری چیزیں آ گئی۔ ویسے تو اناج، اس دور میں اناج اور گلے کا کاروبار ہوتا تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی، اس میں ہر بزنس شامل ہے۔ جو آدمی جو بزنس کرتا ہے، کھیتی باڑی، اناج غلہ، چاول کا یا دھان کا، پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، آم کے باغات ہیں، لیچی کے باغات ہیں، یا آپ اور کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں کپڑے کا، ہم تمہیں تمہارے کاروبار کو چوپٹ کر کے، تمہارا کاروبار برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کتنی چیزیں بتائیں، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر بھی۔ سن 2014 میں میں حج کرنے کے لیے گیا تھا سعودی عرب، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو لے کر۔ شیخ اصغر صاحب اور مولانا ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ سعودی عرب کی سرزمین پر ایک فلسطینی آدمی نماز کے بعد امام حرم سے سوال کرتا ہے، امام حرم سے سوال کرتا ہے، اور اس کے سوال کا مفہوم یہ تھا کہ امام محترم حالات بڑے خراب ہیں، کبھی کبھی کھانا وقت پہ نہیں ملتا، اور کبھی کبھی تو گھر میں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا۔ امام محترم، اگر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کھجور بھی نہ ہو اور پینے کے لیے پانی بھی نہ ہو، صبح میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پی سکیں، پانی بھی نہ ہو، تو کیا میں نیت سے سحری کی نیت، سحری روزے کی نیت کیا میں کر سکتا ہوں؟ یعنی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہوں، سحری کرنے کی نیت ہے لیکن سحری ہے ہی نہیں، کھانا نہیں ہے میرے پاس، پانی نہیں ہے، تو کیا صرف اتنا سوچ لوں کہ میں روزے سے ہوں تو بنا کھائے پیے کیا اس نیت سے روزہ ہو جائے گا؟ امام حرم کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نوجوان کو کہا کہ بالکل انشاءاللہ تمہارا روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے گا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ اس نوجوان نے پھر ایک اور سوال داغ دیا اسی خانہ کعبہ میں کہ امام محترم، یہی حال افطار کے موقع پر بھی ہمارا ہوتا ہے، ایک کھجور تک نہیں ہے جس سے میں افطار کر سکوں، اور پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں جس کو میں پی سکوں۔ اگر ہمارے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ کھانے کے لیے کھجور ہو، نہ پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ہو، تو کیا میں نیت سے روزہ افطار کر سکتا ہوں؟ یعنی صرف یہ سوچ لوں کہ ہاں میں نے افطار کر لیا تو کیا نیت سے افطار ہو جائے گا روزہ؟ امام حرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، امام حرم پھوٹ پھوٹ کر روئے، ان کے رونے کی آواز مجمع میں سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ان کے آنسو، اور اس نوجوان کو بلاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگا کر امام حرم کا جواب یہ ہے کہ آئے نوجوان، تیرے اس طرح روزے کا انعام کوئی نہیں دے سکتا، تیرے اس طریقے سے روزہ رکھنے کا انعام صرف تیرے رب کے پاس ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تیرے اس طریقے کے روزے رکھنے کا انعام اللہ تجھے کیا دے گا، تیرے اس روزے کی قدر اللہ کی نظر میں کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، یہاں تک کہ سعودیہ کا بادشاہ بھی تجھے کچھ نہیں، چاہے کتنا بڑا انعام دے دے، لیکن وہ تیرے روزے کا انعام نہیں ہو سکتا ہے۔ تیرے روزے کا ایک صحیح انعام تو اللہ تجھے قیامت کے دن دے گا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اور پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ بے غیرتو، اللہ نے دولت دی ہے لیکن روزہ تمہیں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تم کہتے ہو کہ بیوی نہیں چھوٹتی ہے، تم کہتے ہو بڑا محنت اور مزدوری کا کام ہم گھر پہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں محنت کا کرنا پڑتا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تم بستر پہ اپنے آرام کے ساتھ خواب خرگوش میں مست ہو کر سو کیسے جاتے ہو؟ اللہ کا عذاب تمہارے دلوں کو چیر کیوں نہیں دیتا ہے؟ تم کیسے آرام کی نیند سو جاتے ہو بستر پر؟ کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے بستر پر؟ اس کشمیری نوجوان سے پوچھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کے بھی آزمائیں گے، ہر وقت خوف کے سائے میں رہتے ہیں وہ لوگ، وَالْجُوعِ، بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے، جتنا بھوکے وہ لوگ رہتے ہیں ہم اور آپ نہیں رہ پا رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جتنا مالوں کا نقصان اتنا ان کا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہوا، والانفس، جتنی جانیں ان کی گئی ہیں آج کس کی جانیں جا رہی ہیں، والثمرات، کھیتیاں باڑیاں کاروبار بزنس ہم تمہیں تباہ کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے،
ان تمام صورتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں. اب آیا کیا کہا؟ ان تمام آزمائشوں میں میرے بندے جو پورے اتر جائیں اور صبر کر لیں. صبر. وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. پاکستان کا ایک شہر ہے کراچی، کئی بار میں جا چکا ہوں. اس کراچی کے اندر ایک بہت مشہور علاقہ ہے جس کا نام ہے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. اس ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک بہت خوبصورت پرائیویٹ نجی اسکول بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت. امیر ماں باپ کے لڑکے اور لڑکیاں اس اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، نجی اسکول ہے. اس اسکول کے 4 اسٹوڈنٹس نے یہ طے کیا کہ آج کسی لڑکی کو ہم بہکائیں گے، بہلائیں گے اور ناشتہ پانی کے بہانے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیں گے اور چاروں لڑکے اس سے ایک ایک کر کے اس کے ساتھ آج زنا کریں گے، زیادتی کریں گے اس کے ساتھ. ان 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا کسی لڑکی کو بہلا کر پھسلا کر کھلانے پلانے کے بہانے دوست بنا کر لاتا ہے اور ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا میں ابھی آ رہا ہوں. باہر آ کر کال کرتا اپنے تینوں ساتھیوں سے، کام ہو گیا. لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی گئی. لڑکی ڈر گئی لیکن وہ غلط کام کرنے پر تیار ہے. کہہ رہی ہے میری جان مت لو، پہلے میں جا رہا ہوں. اس کے بعد پھر دوسرا، پہلے جس نے پکڑا وہ گیا، اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا، وہ باہر آیا. پھر دوسرا گیا، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. دوسرا نکلا، پھر تیسرا گیا، تیسرے نے اس کے ساتھ زنا کیا. وہ سب کے سامنے ہاتھ پیر جوڑتی رہی لیکن کسی کو رحم نہیں آیا. جب تینوں زیادتی کر کے نکل چکے، اب چوتھے کا نمبر آیا. کہا کہ دیکھ ہاتھ پیر تو بہت جوڑ رہی ہے لیکن رحم مت کرنا، بہت خوبصورت ہے، پورا مزہ آئے گا تجھے، جا. یہ چوتھا دروازہ کھولتا ہے، اس لڑکی کے پاس جاتا ہے. جیسے اس کمرے میں گھستا ہے، لڑکے کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے. اس لڑکے کے دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، برین ہیمریج ہوتا ہے اور اسی وقت یہ لڑکا آن اسپاٹ اسی کمرے میں مر جاتا ہے. اس لیے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی، اس کی اپنی سگی بہن تھی. جب بھائی کسی غلط کام میں پڑ جائے تو یہ امید مت رکھنا کہ اس بھائی کی بہنیں محفوظ ہوں. کہہ دیا جو کہنا تھا. اگر باپ ہو بچوں کے غلط کام کرو گے تو تمہاری بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی، اور بھائی ہو کسی بہن کے، دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ غلط نظر ڈالو گے تو تمہاری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی. جاؤ تقریر ختم کرو، جا کر تقریر موبائلوں پہ بات اور بتاؤ اپنی گرل فرینڈ کو کہ مولانا صاحب ایسا ایسا بولے تھے. مجھے معلوم ہے کہ اتنا سخت سننے کے بعد بھی بے شرمو تمہیں شرم نہیں آئے گی، بے حیاؤ تمہیں حیا نہیں آئے گی، بے غیرتوں تمہیں غیرت نہیں آئے گی. اس کے باوجود بھی تم اس غلط حرکت کو چھوڑ نہیں پاؤ گے. تم اپنی گرل فرینڈوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور تمہاری چڑیلیں، تمہاری گرل فرینڈیں، تمہاری چوہیاں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی ہیں، کیونکہ تم نے ان کو اپنے پیار کے بندھنوں میں ڈھار سے دے کر بندھا رکھا ہے. لیکن یاد رکھنا، تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کرو گے تو تم اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ دروازہ کھول رہے ہو. اور اسی کو قرآن نے کہا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب مت جاؤ، یہ گندا راستہ ہے. فاحشۃ وساء سبیلا، یہ گندا راستہ ہے. آپ جس روڈ پہ چل رہے ہو نا، سمجھتے ہو کہ منزل پہ پہنچ جائیں گے، نہیں. زنا کا جو راستہ جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کسی کی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہوں، جس راستے پہ آپ چل رہے ہو، اس کی آخری منزل تیری بہن و بیٹی ہے. تو جس سڑک پہ چل رہا ہے، اس سڑک پر تیری بہن و بیٹی کا گھر موجود ہے. تو جس راستے پہ چل رہا ہے وہاں تیری بہن اور تیری بیٹی کا گھر ہے. اس لیے یاد رکھ،